اور ضمناً اس میں چند باتیں نکلتی ہیں، وہ بھی میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عورت نے آ کر، پہلی بات یہ کہ حاسدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نعمت دی ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے نعمت چھین کر ہمیں مل جائے، یہ حسد ہے۔ اس بچے کو بٹھائے گا کوئی؟ تو دو یہاں پر چیزیں ہیں، ایک تو آپ اور میں اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم حاسدین میں سے تو نہیں ہیں۔ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس گاڑی، کسی کے پاس ذہانت، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں بعض اوقات اس سے جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ اور یہ بلا عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس میں سب سے بڑے قصوروار کون ہوتے ہیں؟ گھر کے سرپرست۔ معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کرا دو، سرکار کی سنت کے مطابق دعائیں، کچھ سنت آداب سکھا دو، بس جی نماز وغیرہ سکھائی، پورا ہو گیا۔ روحانی تربیت کون کرے گا؟ باطنی گناہوں کی معرفت کون دے گا؟ بیٹی جیلسی میں بھری ہوئی ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، جب اس کی شادی ہوگی وہ اپنے آپ کو جیلسی کے اندر مبتلا کر کے، حسد میں مبتلا کر کے تباہ کر لے گی اپنے آپ کو۔ گھر کی عورتوں پہ خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے، یہ بعض اوقات شوہر کو اکساتی ہیں۔ شوہر گھر سے باہر نکلے گا بالکل نارمل موڈ ہوگا، واپس آئے گا تو چادر اوڑھ کے بستر پہ ناراض لیٹی ہوں گی۔ شوہر پوچھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ بھائی کھانا تو دے دو، خود گرم کر لو۔ ارے ہوا کیا ہے؟ پھر نکالیں گے، ایک دم ڈراپ سین ہوگا نا۔ تم نے دیکھا تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو سونے کا سیٹ بنا کر دیا ہے، اور میں عرصے دراز سے کہہ رہی ہوں رونا شروع۔ ارے بھائی وہ بیچارہ آدم کا بیٹا تھکا ہارا گھر آیا، چائے کو پوچھو، کھانے کو پوچھو، پہلے سونے کا سیٹ آ گیا۔ تو یہ بیویاں پھر شوہروں کو مجبور کرتی ہیں حرام کماؤ، تم حلال میں تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، ادھر لگا دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جیلسی، مقابلہ بازی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو ایک تو اپنے اندر تلاش کریں آپ کسی سے جیلس تو نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو ہر ایک کو اپنی نعمت کے بارے میں نہ بتا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بنیامین آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، باقی بیٹے جو تھے 9، وہ قحط سالی میں غلہ لینے گئے مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اس میں حکمت یہ بیان کی کہ اگر تم 9 جاؤ گے نا، پوچھیں گے بھی کون ہے، وہ کہیں گے ہم 9 بھائی ہیں، تو نظر لگ جائے گی یا کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار آپ کا اچھا چل رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ بھی کیسا چل رہا ہے، آپ نے اگر مفتی صاحب نے کہا تھا بتانا نہیں ورنہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا، یہ آدمی بڑا بیڑا غرق ہے، بالکل تباہ ہو گیا کاروبار، بھائی جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہیں اللہ کا فضل ہے، گزارا ہے سب کا، ہمارا بھی گزارا ہو رہا ہے، بس یہ کہہ دیں آپ، زمانی سی بات کہہ دیں۔ لیکن ہم بعض اوقات شو بازی کرتے ہیں نا، یہ عورتیں خاص طور پہ آپ دیکھیں، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، پھر کبھی یوں رہ کے بات نہیں ہوگی، یوں ہو کے ہوگی۔ بھئی میں تو یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں سنیں بات سنیں، یہ یوں دکھائیں گی کہ کتنے شوہر نے انگوٹھیاں دی ہیں، بریسلیٹ دکھائیں گی، یہاں دوپٹہ ہٹا دیں گے اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو جیسے تاکہ سیٹ نظر آئے، اس میں سامنے والا ہو جاتا ہے جیلس۔ تو اگر آپ ادھر آ جائیں گے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اجازت ہے شروع کر لوں؟ جزاک۔ تو اگر وہ پبلک ایسی ہے جس میں کچھ لوگ جیلس ہیں تو یہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا سورہ فلق میں کیا ارشاد فرمایا؟ پناہ مانگنے کا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ حاسد سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ۔ حضرت تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں، یہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن عاملین کے پاس جو ہے ٹوٹکے کے لیے آتی ہیں، میری بھابھی کی ناک ٹوٹ جائے اللہ کر کے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اوپر سے گرے نیچے تو ایسی پاگل ہو جائے کہ ناشتے کے اندر مکھن میں ٹشو لگا کے کھانا شروع کر دے۔
ایسا کروا دو اس کے اوپر. اور عامل بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہاری بھابھی کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور بعض خاص طور پر میں نے دیکھا ہے خواتین کے اندر یہ بیماری ہے. بولتی آج تو میں نے اس کو اتنا جلایا ہے نا, اتنا مزہ آیا جب میں نے دکھایا نا یہ سیٹ, اس کا منہ دیکھنے والا تھا, اتنا سا نکل آیا, لال منہ ہو گیا تھا. یعنی خوش ہوتی ہیں جلا کر, جیلس. ارے بھائی اگر وہ اس کو موقع ملے گا وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو. اس لیے اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کریں. تو جب یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے نا, تو کیا انہوں نے کروایا دیکھیں. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ جریج اللہ کے ولی تھے, عابد تھے بہت بڑے, اور انہوں نے یہ کام کروایا کہ فاحشہ کو پیچھے لگا دیا. پھر یہ خراب حرکتیں انسان کرتا ہے, اس لیے جیلے سے بھی خاص طور پہ توجہ. دوسری چیز, وہ فاحشہ آئی کہ میں مائل کر لوں گی, لیکن اللہ کے نیک بندے, اس سے ہمارے وہ ینگسٹر ذرا توجہ کریں جن کی مرکز نکاح جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کوئی مچھلی ہوتی ہے, جال بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی زلیخا, کوئی لیلا, کوئی ٹینا, کوئی پرینکا, کچھ بھی مل جائے, ہندو ہو کرسچن ہو, دوستیاں کرنی ہیں صاحب. اور بعض اوقات سامنے لکھا ہوتا ہے زلیخا, حالانکہ پیچھے حقیقتاً چراغ دین ہوتا ہے بڑی مونچھوں والا, وہ فیک آئی ڈی بنی ہوتی ہے, اور اس سے دراز تک وہ فیک لڑکی سمجھ کے چیٹ کرتا رہتا ہے. بعد میں وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو تیرا ہم جنس ہوں, اور ٹرانسجنڈر ایکٹ یہاں پہ جاری نہیں ہوا, میں نے اپنی جنس تبدیل نہیں کی ہے. وہ پھر پچھتاتے ہیں. وہ بلیک میلر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, وہ آپ سے تصویریں نکلواتے ہیں, آپ سے ناجائز چیزیں کروا لیتے ہیں, غلط قسم کی چیٹ, وہ سب سیف ہو جاتی ہے, بعد میں آپ کو بلیک میل کریں گے. تو یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اتنے ترسے ہوئے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ برقعے والی ہے, بغیر برقعے والی, رنگ کیسا ہے کیسا نہیں, پڑھ لکھے, وہ کہتے ہیں یار کوئی تو ملے. اور معذرت کے ساتھ بعض تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس ٹرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے. انہیں آپ دیکھیں گے برقعے والی بھی جاری ہوگی تو یوں دیکھیں گے پورے. خیر آپ کو تو حسن ظن قائم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو اپنی نگاہوں کے حصار میں گھر تک چھوڑ کر آ رہا ہے تاکہ کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے. حسن ظن قائم کر لیں. اسی طرح اسکوٹر چلا رہے ہوں گے نا, میں نے کتنا دیکھا ہے کیونکہ مشاہدہ کرتا رہتا ہوں روڈ پہ نا, اسکوٹر چلا رہے ہیں اور ساتھ میں جو کوئی جاری اس کو دیکھنا, بھائی تو آگے دیکھ. پھر وہ بعض اوقات بیوی پیچھے بیٹھی ہوتی نا, وہ اس نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں 2 انگلیوں کے, خاص طور پہ ننجا بنی ہوتی ہے, وہ مارتی یہیں پر ایک دم گردے کے نیچے. کیا کر رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں کر رہا. پھر ختم نہیں ہوتی. ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی مل جائے تو 2 منٹ میں ایمان ہمارا ڈاماڈول ہو جائے. لڑکی اگر مسکرا کر دیکھ لے تو نوجوان کے بھائی کا کمال کام کر گیا شاید. ارے بھائی خدا کا خوف کرے, ادھر دیکھیں آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ عرش کا اس وقت سایہ عطا فرمائے گا. الفاظ تو یہ ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا کہ جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا, لیکن مراد عرش کا سایہ ہے. اس میں فرمایا ایک وہ شخص کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مالدار عورت اپنے آپ کو اس کے اوپر پیش کرے برائی کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کمال تو یہ ہے. ایک دیندار نوجوان تھا, اس نے کہا مفتی صاحب میں فیس بک پر ہوتا ہوں, کچھ بہنیں مجھ سے کہتی ہیں آپ ہمیں قرآن و حدیث بھیجیں, تو کیا میں بہنوں کو قرآن و حدیث بھیج سکتا ہوں, کوئی آیات کچھ حدیثیں؟ میں نے کہا بھائی بہنوں کی خدمت کے بجائے میں تجھے بھائی دے دیتا ہوں, سینکڑوں ان کی خدمت کر لے. یہ جو تیرے دل میں درد اٹھا ہے نا بہنوں کی خدمت کا, یہ بہن نہیں رہے گی کچھ عرصے بعد, پھر تصور بیوی پیدا ہوگا. پہلے گرل فرینڈ بنے گی, دوست بنے گی, اور اس کے بعد شیطان تمہیں کہیں اور لے کے چلا جائے گا جس کی آخری حد زنا ہے. میں چونکہ 30 سال سے ورک کر رہا ہوں نا, اور لوگ معروف ہونے کی وجہ سے ہم سے رجوع کرتے ہیں, الامان والحفیظ, ایسے ایسے معاملات ہو رہے کچھ حد نہیں. اس لیے خاص طور پہ نوجوانوں اپنے ان بزرگوں کے واقعات سن کر ذرا غور کریں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا. حسین و جمیل عورت آئے میک اپ کر کے, تنہائی بھی ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کے, اور وہ کہے عورت کہے مجھ سے برائی کر لو. ایک تو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا کہ 5-10 سال میں جا کے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں, لیکن پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ شادی کریں بیچارے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے برائی کرو, کتنا بڑا امتحان ہے, لیکن حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا. اس سے اگلی چیز
عورت کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے. عورت ضد پر آ جائے تو کچھ بھی کر گزرتی ہے. جیسے اس نے ضد آ گئی نا تو اس نے زنا تک کروا لیا. آپ دیکھیں حمل کی مشقت. زنا بعد میں ظاہر ہونا ہی تھا, چاہے وہ جریج کی طرف منسوب کرے, اس میں ذلت اور بے عزتی, لیکن وہ برداشت کر لوں گی لیکن اس کو تباہ کروں گی. اس لیے جو ہمارے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں بعض اوقات لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں محفوظ رہوں گا. آپ جس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, اس کا آئی پی ایڈریس سامنے آرام سے سامنے والا نکال سکتا ہے, اور اس کے ذریعے پتہ ہے کہ آپ کس کمرے میں, کس علاقے کے کس کمرے کے اندر بیٹھ کر اس وقت آپ چیٹ کر رہے ہیں. اب یہ کوئی مشکل نہیں. اور وہ پھر ایک لڑکی کو آپ دھوکہ دیتے ہیں, کسی کی زوجہ کو آپ اس سے دوستی کر لیتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ ملے کہ کسی کی زوجہ ہے اس سے دوستیاں کر رہے ہیں اور شوہر سے بدظن کر رہے ہیں. تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا, مجھے بڑا افسوس ہے. یہ ہے قدردان نا. ساری بیویوں کے لیے درد اس کے اندر بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس سے رجوع کر لو, یہ درد والا ہے, یہ ہے قدردان. تو بدظن کرتے ہیں تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا, کاش تم میرے گھر میں ہوتے. تو یہ آسمان سے تارے لاتا روزانہ, چاند کے ٹکڑے توڑ کے لاتا, سونے کے سیٹ لے کر آتا. نکمے نکھٹو, تو کام دھندا کرتا نہیں ہے, کیا کرتا ہے تو وہاں پر. تو یہ جو بعض اوقات لڑکیوں کو قریب کرنے کے لیے عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کر لے گی. یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی عزت محفوظ فرمائے. ایک عامل صاحب نے مجھے کہا, مفتی صاحب ایک عورت میرے سامنے آئی, اس نے کہا کہ مجھے آپ سے عقیدت قائم ہو گئی. لفظ کچھ اور کہا تھا, میں نے عقیدت کا لفظ کہا. میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا عزت بچاؤ, مہم کرو. تم خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید تم بہت ہی حسین و جمیل ہو اور تمہاری طرف مائل ہو گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دشمن نے بھیجا ہو, اور جب تم کو غلط حرکت کرو تو اس کی ویڈیو بنا لے. کچھ بھی آج کل تو سب معاملات چل رہے ہیں, دور رہو اس چیزوں سے. تو پھر اس کو ہوش آیا, نہیں یار صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ. ارے بھائی, تو اس لیے آپ تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن یہ معاشرے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد معاملات کرتی ہیں تو کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے. اس پہ بھی توجہ کریں. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بغیر پوچھے زد و کوب کرنا شروع کیا. میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ سنی تھے. برا نہیں مانیے گا, کیونکہ ہم سنیوں کی بھی عادت, ہم اصل مسئلے کی تحقیق ہی نہیں کرتے. ایک پوسٹ آنے کی دیر ہے, جی فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کیا, ہم نہیں تحقیق کرتے. ہم کہ بے فکر رہو, کمنٹس پہ کمنٹس پاس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس کو واٹس ایپ گروپس میں ڈال دیں گے. دیکھیں جی فلاں نے یہ کہا ہے, واقعی کہا کہ نہیں کہا, اور ان الفاظ میں کہا کہ نہیں کہا, نہیں. ہم اس پہ فوراً کمنٹس اچھی طریقے سے عزت اتار دیتے ہیں سامنے والے آدمی کی, اور بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں. یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خصوصی طور پہ اہل سنت کے کسی عالم کے بارے میں کوئی چیز آپ کو پتہ چلے اور آپ اس پہ بیڈ کمنٹس دیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے, میں نے اس کو پڑھا, میری روح تر و تازہ ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سنی عالم بد تقدیر الہی کوئی خطا کر بیٹھے, سبحان اللہ, بد تقدیر الہی, تقدیر کی طرف منسوب کر دیا, اگر کر بیٹھے تو اس کا راز چھپانا واجب ہے. اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو, ورنہ لوگ اس کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص بہت تبلیغ کر رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں, پرہیزگار, اس سے کوئی خطا ہو گئی, اگر آپ لوگوں کے درمیان یہ کہہ دیں گے یہ خطا کار ہے, یہ تو لوگ تو بدزنوں کے دور ہو جائیں گے نا. چلو وہ خطا کار ہے, کم از کم کچھ لوگ فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہ کی جائے. وہ پھر پردے میں رہ کر ہو, ٹیبل ٹاک کریں, اس کو علیحدہ بٹھا کے بھئی یہ آپ کے منصب کے مطابق نہیں ہے, یہ آپ نہ کیجیے. لیکن ہمارے ہاں جب تک ہماری, میں نے وہ کہا نا ہاتھ میں کھجلی, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پکڑا جائے نا یہ موبائل والا ادھر ادھر کوئی چوری ووری کرنے والا, تو جاتے جاتے کیا کیا ہے, موبائل چرا رہا تھا. یہ نہیں پتا کہ واقعی چرایا کہ نہیں چرایا. ایک ہم بھی تھپڑ مار کے تبرکن, یہ ایک لات اور ماریں گے اور لگاؤ اس کے, نکل لیے صاحب. یار پہلے دیکھو تو صحیح, کوئی بے گناہ تو نہیں ہے, تمہارا اپنا بھائی تو نہیں ہے پٹ رہا, اس بے گناہ کو پکڑ کے تم نے تماچا مار کے نکل گئے. ہمارے یہاں یہ میجر مسٹیک ہے.
اہل سنت میں خاص طور پہ، دوسروں میں بھی ہے لیکن میں اپنے اہل سنت کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیماری بہت زیادہ، ہم 2 منٹ میں اپنے مرکز عقیدت کو راضی کرنے کے لیے کسی کی بھی عزت پامال کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے دیانتداری سے مشاہدہ کیا جائے تو بعض اوقات جس کی عزت ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے مرکز عقیدت سے زیادہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تباہ کر دو اس کو معطل کر دو، بیکار کر دو، لوگوں میں بدنام کر دو، اور یہ چیز ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اور اس میں بعض اوقات حقیقت نہیں ہوتی جیسے